ہماری خواتین کو بتائیے گا جو کاموں کا برڈن ہے، عید کی تیاریاں ہیں، ان ساری چیزوں میں اس آخری عشرے کے اندر وہ کس طرح سے مینج کر سکتی ہیں، عبادات کے لیے خود کو کیسے الرٹ کر سکتی ہیں، ہر ایک چیز کو کیسے لے کے چل سکتی ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا. خواتین پہ بہت اچھی جو گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میری محترمہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی، اور اسی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ ہم نے خود کرنی ہے. ہمیں ایک جو ہے نا نصاب دے دیا جاتا ہے، سلیبس ہمیں دے دیا جاتا ہے، اس کو ہم نے مینجمنٹ خود کرنا ہوتا ہے. ہم نے خود اس کو دیکھنا کہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں، ہم کس طرح سے اس کو تقسیم کریں گے، کیا ہم نے کس وقت کرنا ہے، کیا ہم نے. اور خواتین کے لیے تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں، کیونکہ ہم جب گھر میں ہوتے ہیں ہمارا مائنڈ بالکل ریلیکس ہوتا ہے. اپنے گھر میں بے شک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بے شک ہم گھر کے کسی بھی کام کو آپ لگا لیں، کھانا بنا رہے ہوتے ہیں یا گھر کی صفائی ستھرائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بالکل ریلیکس ہوتے ہیں. مردوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ وہ جب باہر جاتے ہیں ان کا مائنڈ بعض اوقات سیٹ نہیں ہوتا، باہر کے جو ماحول ہوتے ہیں یا کوئی ٹائم ایسا بن جاتا ہے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہوتا. لیکن ہمیں الحمدللہ یہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ یہ عزت دی ہے، تکریم دی ہے کہ خاتون خانہ گھر میں رہے، اور وہ بھی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے. پرورش وہ اپنے بچوں کی کر رہی ہوتی ہے، کھانا ہم اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن رمضان میں اور ویسے بھی یہ تو نیکی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، کرام کاتبین یہ نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. جو خاتون خانہ گھر میں رہ کے کام کرتی ہے، اللہ کے نبی کی جس طرح سے حدیث ہے کہ جو عورت 5 کام کر لے گی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. وہ 5 کام کیا ہیں، میں اس کا حدیث کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گی کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، اور اس کے بعد اپنے جسم کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. دیکھیں نا کتنا آسان یہ ہمیں عورت کو، میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہوا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. یہ میں بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے کوئی بھی مذہب مجھے آ کے بتائے کہ ہمارے مذہب میں عورت کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ اس کو جنت کے چھوٹے سے کام سے، چھوٹا سا ایک عمل ہے، چھوٹے چھوٹے یہ 4-5 کام ہے، اور ان کی وجہ سے نہ ہمیں جنت کے 8 دروازے انشاءاللہ پکاریں گے. ٹھیک ہے. اور مینجمنٹ ہم نے اس طرح سے کرنی ہے کہ دیکھیں صبح جب ہم سحری بنا رہی ہوتی ہیں، ہم اپنی زبان سے ذکر و اذکار کریں، اپنی زبان سے درود شریف کا وظیفہ کریں، اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، استغفار کریں. اور بہت زیادہ وظائف ایسے ہیں جو ہم کام کرتے ہوئے ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کو ذکر الہی سے، درود سے تر کر سکتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ اجر عظیم ہے. اس کے بعد سحری بنا لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، تھوڑا سا ٹائم تلاوت کے لیے خاص کر لیں. ایک رکوع بے شک ہو جائے، اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. خواتین سے میں خصوصاً یہ کہوں گی کہ کم از کم عورتیں، بالخصوص عورتیں جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر ایک مرد پڑھے گا تو وہ صرف ایک مرد پڑھے گا، اور جب ایک عورت پڑھے گی، جب ایک عورت قرآن کو سمجھے گی، پڑھے گی، تدبر کرے گی، تفکر کرے گی، تو وہ پورا خاندان پڑھے گا. جی بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ ام حسان صاحبہ، آپ نے بہترین طریقے سے ہماری خواتین کی رہنمائی کی.